گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج نغمات رضا میں کون سا کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں؟ کچھ مشکل ہے مگر بڑا پیارا ہے۔ کلام ہے محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ مظہر کہتے ہیں ظاہر کرنے والا، اور حق سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ عزت سے مراد ہے مرتبہ و مقام، کثرت سے مراد ہجوم، وحدت سے مراد اکیلا ہونا۔ اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب العزت کی عظمت و شان کے مظہر کامل و اکمل ہیں، گویا وحدت کے جلوے بھی کثرت سے نظر آ رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ آئیے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ سبحان اللہ، رب عز و جل نے اپنے نبی کی شان قرآن میں کس طرح بیان کی ہے اور وحدت کی کثرت کے جلوے کیسے نظر آتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ یہ وحدت کا جلوہ یعنی یک ہونا، یعنی منفرد ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام ہی اشیاء میں رکھا ہے۔ دیکھیں نا، کروڑوں اربوں انسان اس دنیا میں آئے اور آئے ہیں، ہر کسی کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے۔ آج لوگوں کے فنگر پرنٹس، ہاتھوں کی لکیریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، آنکھوں کی پتلی سب کی الگ ہے، گویا ہر شخص یا ہر شے اپنے اندر ایک اکیلا پن رکھتی ہے کہ اس جیسی دوسری چیز رب نے نہیں بنائی ہے، اور رب نے اپنے حبیب کو تو ایسا بنایا ہے کہ ان جیسا پھر کسی اور کو نہیں بنایا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت یہ اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، کیا کمال کی بات لکھتے ہیں۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو میرے آقا کو رب نے بہت ہی انوکھا، بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا بنایا۔ تو میرے بیچ اسلامی بھائی شعر کو ذرا سمجھیے۔ محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ. اب اگلا شعر ذرا سنیے، کیا خوبصورت التجا، کس دعوت کی تمنا ہے. اللہ غنی. اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. سبحان اللہ. خلد کہتے ہیں جنت کو، منتظر سے مراد امیدوار، انتظار کر رہا ہوں. ضیافت کہتے ہیں مہمانی کی، دعوت کو ضیافت کہا جاتا ہے. اب کیا شاندار جو ہے وہ التجا ہے کہ جنت کا حصول چونکہ صرف اعمال صالحہ پر موقوف نہیں ہے بلکہ فضل الہی پر موقوف ہے، اس لیے یہ فقیر احمد رضا اس بات کا منتظر ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے ان نیکوں کے ساتھ، مجھے بھی بخیر سلامتی ان کے ساتھ اپنی ضیافت کا حقدار بنا دے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات شیخ سعدی فرماتے جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے سن رکھا ہے قیامت کے دن بروں کو نیکوں کے طفیل بخشا جائے گا، تو اے اللہ جس دن نیکوں کی دعوت جنت میں ہو مجھے بھی اس دعوت میں شرکت کا موقع عطا کر دے. میں بھی منتظر ہوں کہ مجھ پر بھی اچھوں کے صدقے کرم ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کی کچھ التجا اچھوں کے صدقے التجا کس پیارے انداز میں ایک اور کلام میں کینا کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بھی بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بھی بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. یا اللہ جب نیکوں کو بخشا جائے اس گناہگار پر بھی نگاہ کرم ہو جائے. اور یہی التجا اعلیٰ حضرت نے یہاں کی ہے. کمال کا شعر ہے، ہو سکے تو جہاں بھی دنیا میں ہے نا اس شعر میں ذرا مل کر شامل ہو جائیں کہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے لائے، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر سبحان اللہ کیا کمال کا شعر ہے. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا، تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. سبحان اللہ. مشکل الفاظ کے پہلے کچھ معنی سمجھ لیتے. گناہ سے مراد یہ گناہ کا مخفف ہے، مغفور یعنی بخشا ہوا، خنک سے مراد یہ ٹھنڈک مراد ہے، سکون اور قرار. جگر سے مراد یہاں کلیجے کو جگر کہا جاتا ہے. تعال اللہ یعنی سبحان اللہ. ماہ طیبہ مدینے کا چاند، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ. طلعت سے مراد دیدار، روشنی. کمال کا شعر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زیارت بھی کیسی انوکھی ہے، آپ کا چہرہ کیسا دل ربا ہے کہ جس کا کوئی دیدار کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ مغفور ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں نور ہو جاتا ہے، دلوں میں سرور پیدا ہو جاتا ہے. جبھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی جب سب سے بڑی خواہش پوچھی گئی تو ایک بار آپ نے فرمایا کہ النظر علی وجہ رسول اللہ، میری زندگی کی تمنا سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا دیدار کرتا رہوں. ایک اور جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی 3 خواہشیں کون سی ہیں. میں ایک سوال مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے گا کہ فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں گھر بنانا ہے، فلاں سوسائٹی میں گھر چاہیے، ویسی گاڑی چاہیے. دیکھو صدیق اکبر جو کہ عاشق اکبر ہیں، ان کی تمنا کیا ہے؟ کہتے ہیں النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. اللہ اکبر. عاشق اکبر جبھی تو نہیں ہے نا. کہتے ہیں میری پہلی خواہش ہے کہ نبی پاک کو دیکھتا رہوں. النظر الیک وانفاق مال علیک، اپنا مال پیارے آقا پر خرچ کرتا رہوں. اور پھر کہتے ہیں والجلوس بین یدیک، بس نبی پاک کے دربار میں حاضر رہوں. عاشق اکبر کے دل کی خواہشیں تھی نا، کیسے پوری ہوئیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تو آپ نے زندگی بھر کیا، مگر جو غار ثور میں نبی پاک نے آپ کی گود میں آرام فرمایا، اس وقت دنیا میں فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک کا دیدار کر رہے. کیسی تمنا پوری ہوئی. ون اینڈ اونلی ان دا ورلڈ. علماء کہتے ہیں اس وقت صدیق اکبر جس عبادت میں مصروف تھے، دنیا میں کوئی اور یہ عبادت نہیں کر رہا تھا کہ نبی پاک کا جلوہ. اور ذرا غور کریں جب کوئی گود میں ہو تو بندہ کیسی توجہ سے دیدار کر سکتا ہے، کیا ابرو دیکھے ہوں گے، کیا آنکھیں دیکھی ہوں گی، کیا رخسار دیکھے ہوں گے. اللہ غنی. پھر دوسری تمنا وانفاق مالی علیک. ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار. غزوہ تبوک کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا.
سب کچھ نبی پاک پر لٹا دیا، بالکل ایوری تھنگ پیارے آقا پر لٹا دیا۔ اللہ نے پھر عطا فرمایا۔ اور تیسری تمنا کیسے پوری ہوئی؟ والجلوس بین یدیک، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہوں، ان کے قدموں میں رہوں۔ زندگی میں تو رہے، غار میں تو رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، آج سنہری جالیوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ کیا تمنائیں ہیں! یہ بات ہم سب کو اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس مبارک شعر کے صدقے، اس مبارک کلام کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ شاندار شعر: گناہ مغفور، دل روشن، خنک آنکھیں، جگر ٹھنڈا، تعال اللہ ماہ طیبہ، عالم تیری طلعت کا۔ گناہ مغفور، دل روشن، خون کا آنکھیں، جگر ٹھنڈا۔ گناہ مغفور، دل روشن، خون کا آنکھیں، جگر ٹھنڈا۔ تعال اللہ ماہ طیبہ، عالم تیری طلعت کا۔ تعال اللہ ماہ طیبہ، عالم تیری طلعت کا۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹک تھا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ ذرا مشکل الفاظ پہلے سمجھ لیں۔ گل سے مراد پھول ہے، جوش حسن سے مراد حسن کی زیادتی، گلشن سے مراد باغ، اور جا سے مراد یہاں ہے جگہ۔ چٹکنا یعنی کھلنا، غنچہ کہتے ہیں کلی کو۔ یہ ختم نبوت کی طرف شاندار اشارہ ہے شعر میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گلشن نبوت میں کئی پھول کھلے اور کئی بہاریں آئیں، لیکن آپ کی رسالت کا ایسا پھول کھلا کہ جس نے اپنے بعد کسی پھول، کسی کلی کے کھلنے کی گنجائش نہ رکھی۔ گویا آپ چمن رسالت کے آخری مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا کی غیرت نے یہ گوارا ہی نہ فرمایا کہ اپنے محبوب کے بعد کسی نبی کو بنا کر بھیجے، چنانچہ نبوت کا دروازہ آپ کی ذات پر بند کر دیا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیت میں بھی کس شاندار انداز میں نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے خود بھی فرمایا نا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی ختم نبوت کی طرف شاندار اشارہ ہے۔ ایک اور شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس جیسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے، کس انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر کیا شاندار منظر کشی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ضرور کرم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، صفے ماتم اٹھے، خالی ہو زنداں، ٹوٹی زنجیریں، گناہ گاروں چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ سبحان اللہ۔ اس کے مشکل الفاظ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔
صفے ماتم اٹھے یعنی خوشی حاصل ہو، ماتم یعنی غم ختم ہو جائے. یہ محاورہ ہے اور شاندار انداز میں یہ استعمال کیا گیا. زندہ کہتے ہیں جیل، قید خانے کو. ٹوٹی زنجیریں یعنی آزادی ملنا. اور یہاں سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شفاعت ہوگی، جنت کا دروازہ کھلے گا، تو جو غم زدہ ہوں گے، جو تکلیف میں ہوں گے، جنہیں خوف ہوگا کہ گناہوں کے سبب ہمارا کیا بننا ہے، گھبراؤ نہیں. جب نبی پاک شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے، تو پھر انشاءاللہ سارے گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے یہی منظر کشی ایک اور کلام میں بھی کی نا. فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ضرور کرم ہوگا اور انشاءاللہ جب اعلان ہوگا کہ چلو گناہ گاروں، نبی پاک نے شفاعت کی ہے اور جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. شعر کو جھوم کر پیارے آقا کی شفاعت کے اس منظر کو ذہن میں لا کر ذرا سنیے گا اور پڑھیے گا تو ایمان تازہ ہوگا. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں، گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں. گناہ گارو چلو مولا، گناہ گارو چلو مولا، مولا گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنیے. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشمے شفاعت کا. اللہ غنی اللہ غنی. ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھیں. اب یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں طور کہتے ہیں طرز کو، طریقے کو. نرالا سے مراد انوکھا. اب گردش یعنی گھومنا گھمانا. چشم کہتے ہیں آنکھ کو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کی منظر کشی کی ہے کہ ایک طرف تو گناہ گار ہوں گے، امتی پریشان ہوں گے، پیارے آقا ان کے لیے غمزدہ ہوں گے، اور دوسری طرف رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے، امید ہوگی رحمت کی کہ یا اللہ میرے یہ گناہ گار امتی ہیں، کرم فرما دے. یعنی کبھی اللہ کی رحمت کی طرف نظر ہوگی، کبھی امت کی حسرت کی طرف نظر ہوگی. اور چشم شفاعت گویا اس طرح انوکھا انداز ہوگا کہ کبھی رب کی رحمت کی طرف ٹکٹکی بندی ہوگی کہ یا اللہ کرم فرما دے. امتی امتی کی صدائیں ہوں گی، اور کہیں حسرت سے امت کی تکلیف کو دیکھ رہے ہوں گے. نبی پاک کو کتنی تکلیف، اس دن کتنی فکر ہوگی اپنی امت کی. اللہ غنی. مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. میرے آقا اپنے امتیوں کی پکار سن کر فکر مند ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے. کیسے آقا ہمیں ملے ہیں جو خود امت کو تلاش کر کر کے، گناہ گاروں کو تلاش کر کر کے جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ. پھر کیوں نبی پاک کی سنتوں پر عمل نہ کیا جائے؟ پھر کیوں نہ ان سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا شاندار بات لکھتے ہیں. محشر کے اس دن میرے آقا کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشمے شفاعت کا. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. نرالا طور
چشم شفاعت کا. سبحان اللہ. اب نبی پاک کس طرح اپنے امتی کے لیے فکر مند ہوا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. کیا زبردست تخیل ہے. پہلے مشکل الفاظ کے معنی خمِ زلف یعنی زلف جو ہوتی ہے، زلف مبارک نبی پاک کی سنت ہے، اس کے جو پیچ ہیں یعنی زلف کے جو بال ہیں مبارک، اس کی جو یوں سمجھیے گولائی ہے، یہاں یہ مراد ہے. محراب کہتے ہیں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، ابرو کہتے ہیں بھووں کو. سبحان اللہ. سیاہ کاران امت کے گناہ گار. اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ گاروں کی، امت کے گناہ گاروں کی یاد آتی ہے، ان کی شفاعت کا خیال آتا ہے، ان کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوتی، تو سجدے میں محراب میں سجدہ کرنے جب میرے آقا سر جھکاتے تو پیارے آقا کی جو زلفیں ہیں، چونکہ بندہ جب سجدے میں جائے تو بال آگے آ جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو نبی پاک کی زلفیں گویا ابرو پر آ جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کیا زلفیں بھی دعا کر سکتی ہیں؟ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جس برتن میں کھایا کریں وہ برتن تسبیح بیان کرنا شروع کر دے، پتھر انہیں سلام کریں، درخت جنہیں آ کر سجدہ کریں، تو یہ تو میرے آقا کی مبارک زلفیں ہیں. امت کا خیال نبی پاک کو کتنا کہ سجدے میں گر کر بھی سیاہ کاران امت کے لیے دعائیں کیا کرتے. نبی پاک اتنے لمبے بعض اوقات سجدے اور قیام کیا کرتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، رات بھر رویا کرتے اس امت کے لیے. اے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا ہمیں کسی لمحے نہیں بھولے، اس گناہ گار امت کو یاد کرتے رہے. وہ امتی کیسا ہے جو اپنے آقا کو بھول گیا؟ اعلیٰ حضرت ہی کا تو پیغام ہے نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ذرا نبی پاک کا امت سے پیار اور خیال دیکھیے. اس شعر کو سنیے. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے مولا کے یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. کیا خوبصورت التجا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں اور اپنا دیدار عطا فرمائیں. سبحان اللہ. الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں سے کم خواب بصارت کا. سبحان اللہ. ذرا مشکل الفاظ سمجھ لیں. پہلے خرام ناز کہتے ہیں ناز و ادا سے چلنا یعنی کرم فرمانا. کم خواب کہتے ہیں قیمتی کپڑے کو بھی کم خواب کہا جاتا ہے، اور بصارت سے مراد آنکھوں کا نور ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں التجا کی ہے دیدار مصطفیٰ کی کہ اے میرے اللہ، میں تو اس انتظار میں آنکھیں فرش کیے پلکیں بچھائے بیٹھا ہوں کہ تیرے محبوب میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، اپنی مخصوص نورانی چال چلتے ہوئے اکرم فرمائیں، کیونکہ میری آنکھوں نے ان کے قدموں کے لیے کم خواب بصارت کا یعنی قیمتی، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ پلکیں بچھا رکھی ہیں، قالین بنا کر بچھا رکھا ہے. میرے آقا کرم فرما دیں. اور اس طرح کا انداز تو کئی شعراء نے اپنایا. کیا خوبصورت بات. مولانا جامی لکھتے ہیں نا، جو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالے نک کنم جاں یا رسول اللہ. آقا آپ مجھ مسکین کی طرف جب رنجا فرمائیں تو آپ کے قدموں کی خاک پر، آپ کے نالین کے نقش پر جامی اپنی جان قربان کر دے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. اللہ کرے کہ ہماری راتیں ایسے گزریں کہ آنکھ بند ہونے لگے تو یہی تمنا ہو کہ جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. خوبصورت التجا پیارے انداز میں. آئیے ہم بھی مل کر دہرا لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں،
بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا. الہی منتظر ہوں وہ خیرہ میں ناز فرمائے. الہی منتظر ہوں وہ خیرہ میں ناز فرمائے. بچھا رکھا فرشاں کو نے کم خواب بصارت کا. بچھا رکھا ہے فرشاں کو نے کم خواب بصارت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. اللہ غنی. نبی پاک کی ایک شاندار عادت کی طرف آج بھی وہ کرم جاری ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. پہلے ذرا مشکل الفاظ کو سمجھ لیجئے کہ امتی سے مراد میری امت. نبی پاک میری امت کا جو نعرہ لگاتے ہیں امتی فرمایا. سبحان اللہ. صدقہ کہتے ہیں طفیل اور خیرات کو. یہ کس عادت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ہر وقت اور قبر میں تا حشر جن کو آپ امتی امتی کہتے رہے، اور قیامت کے دن اپنی پیاری امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے مجھے بھی اپنی رحمت سے اپنی اس پیاری امت میں شامل فرما لیں، یاد بھی فرما لیں. سبحان اللہ. نبی پاک کی شان یہ ہے دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کی صدا تھی، دنیا سے پردہ فرمایا. قبر انور میں جب نبی پاک کو اتارا گیا اس وقت بھی لبہائے مبارکہ پر امتی امتی کی صدائیں ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں، احادیث کا یہ خلاصہ ہے، علماء تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ آج بھی قبر منور میں میرے آقا اپنی امت کو امتی امتی کہہ کر یاد کرتے ہیں. میں بلکہ ایک اور آپ کو ایمان افروز بات بتانا چاہتا ہوں. امام اہل سنت ہی نے اپنی فتاوی رضویہ میں ایک جگہ لکھا ہے اور کمال کی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں آج بھی اگر کسی مومن کے کان بجتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی کہیں سے آواز آئی ہے، لوگ کہتے ہیں تمہارے کان بج رہے ہیں. اللہ غنی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ آواز ہے جو نبی پاک قبر انور میں امتی کو جو یاد فرما رہے ہیں نا، کبھی تمہارے کانوں سے جا کر وہ آواز ٹکراتی ہے، تمہاری روح کو سنائی دیتی ہے. جیسے ہی کسی کے کان بجیں اسے چاہیے کہ فوراً درود پاک پڑھ لیا کرے. اللہ غنی. کیسے آقا ملے ہمیں، اور کتنی ایمان افروز بات ہے. اور اسی پکار کو اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز میں اندیات فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت. جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. کیا شاندار مقطع ہے اور یہ عطر کلام ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رضائے خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں. خستہ کہتے ہیں پریشان زخمی کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، عصیاں کہتے ہیں گناہ کو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے رضا، اے عاشق زار، خستہ دل پریشان رضا گھبراؤ نہیں. یقیناً گناہ تمہارے زیادہ ہیں مگر گناہوں کی دریا کے موجوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ آج نہیں تو کل دامن محبوب تمہارے ہاتھ میں آ ہی جائے گا. اور گھبرائے ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور پھر نبی پاک تو خود رحمت للعالمین ہے، تو میں کیسے گھبراؤں. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے نا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، آقا ہے تو پھر گھبرانا کیسا. اور اعلیٰ حضرت نے رب کی رحمت اور نبی پاک کی شفاعت کی بات کی تو کیسے نرالے انداز میں کی کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، انشاءاللہ نہیں
پھنسو گے، انشاءاللہ چھٹ جاؤ گے۔ نبی پاک بڑے کریم ہیں، اتنی پیاری نعت لکھ کے نبی پاک کی شفاعت کی تذکرہ کر کے اپنی برات کے لیے کیا خوبصورت التجا کی ہے کہ رضائے خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ رضائے خواستہ جوش بہار عصیاں سے نہ گھبرانا، رضائے خواستہ جوش بہار عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت کلام۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت کی تربت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مگر آج بھی آپ کے اشعار، آپ کے الفاظ دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی عشق رضا کی کوئی جھلک عطا فرما دے، ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار